20ویں صدی کی تاریخ میں ایک شخصیت ابھری جس نے تاریخ کا دارہ بدل ڈالا۔ ایک ایسا شخص جس کا ویژن اتنا دہشت ناک تھا کہ اس نے دنیا کو قیامت کی گہرائیوں میں دھکیل دیا۔ ایک ایسا شخص جس کی خواہش نے لاکھوں انسانوں کی جان لے لی اور جس کا نام ہمیشہ ظلم، نفرت اور برائی کے ساتھ جڑا رہے گا۔ یہ ہے اڈولف ہٹلر کی کہانی، اس کا عروج، اس کا اقتدار اور اس کا حتمی زوال۔ 1889 میں براناؤ ایمن آسٹریا میں پیدا ہونے والے اڈولف ہٹلر کی ابتدائی زندگی غربت، مسترد ہونے اور عظمت کی آرزو سے بھرپور تھی۔ وہ ایک ناکام آرٹسٹ تھا، وینا کے فنون لطیفہ کے ادارے سے مسترد کیا گیا۔ اس کے فنون میں کامیابی کے خواب ٹوٹ گئے اور اس نے سیاست کی طرف رخ کیا، لیکن یہ پہلی میں تھا کہ ہٹلر نے اپنا مقصد پایا۔ فرینچ جنگ عظیم کے جنگ نے اسے جسمانی اور ذہنی طور پر جھنجھوڑا اور اس میں ایک گہری نفرت پیدا ہوئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اس کا اندھیرا راستہ شروع ہوا جو اسے طاقت کی طرف لے جائے گا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد جرمنی بدحالی کا شکار تھا۔ ورسائی کے معاہدے نے جرمنی کی معیشت کو پوری طرح مفلوج کر دیا اور اس کا وقار مٹی میں مل چکا تھا۔ اسی افراتفری میں ہٹلر نے ایک موقع دیکھا۔ اس نے جرمن ورکرز پارٹی میں شمولیت اختیار کی، ایک قوم پرست گروپ جو بعد میں نازی پارٹی میں تبدیل ہو گیا۔ اپنے جذبات، خطابات اور جرمن عوام کے لیے ایک امید کی پیشکش کے ساتھ اس نے پیروکاروں کا ایک بڑا حلقہ اکٹھا کیا، لیکن اس کے الفاظ کے پیچھے ایک مہلک نظریہ چھپا تھا جو فاشزم کے عروج کا باعث بنے گا اور ایک ایسا خوفناک خواب دیکھے گا جس کے لیے دنیا تیار نہیں تھی۔ 1923 میں ہٹلر کی خواہشات تشدد میں تبدیل ہو گئیں۔ اس نے ویمر حکومت کا تختہ پلٹنے کی کوشش کی، جسے بیئر ہال پٹش کے نام کے طور پہ جانا جاتا ہے۔ ویمر ریپبلک کو ختم کرنے کے لیے بیئر ہال کوشش 1923 میں کی گئی، جسے بیئر ہال پٹش کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب ہٹلر اور اس کے نازی پارٹی کے حامیوں نے میونخ شہر میں ایک بغاوت کا آغاز کیا، جس کا مقصد جرمن حکومت کو زبردستی ہٹانا تھا اور نازی پارٹی کی حکومت قائم کرنا تھا۔ ہٹلر اور اس کے ساتھیوں نے منصوبہ بنایا کہ وہ میونخ کے بیئر ہال میں جرمن حکومت عہدیداروں کا اغوا کر کے حکومت کا تختہ الٹیں گے۔ تاہم یہ بغاوت ناکام ہو گئی۔ جرمن پولیس نے نازی پارٹی کے ارکان کو روکا اور اس بغاوت کو فوراً کچل دیا۔ ہٹلر کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا۔ ہٹلر کی جیل میں رہنے کی مدت زیادہ طویل نہیں تھی، اسے صرف 9 ماہ کی سزا ہوئی، جو اس کی کامیاب سیاست کے مستقبل کے لیے بہت اہم ثابت ہوئی۔ جیل میں اس نے لکھی کتاب مین کیمپ، اپنی مشہور کتاب مین کیمپ میں اس نے اپنے نظریات، مقاصد اور جرمنی کے مستقبل کے بارے میں خیالات کا اظہار کیا۔ جیل میں رہنے کے دوران ہی اس کی شہرت مزید بڑھی، کیونکہ اسے سیاسی قیدی کے طور پر دیکھنے والوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی تھی۔ ہٹلر کی رہائی اس وقت کے حکومتی دباؤ اور سیاسی حالات کے باعث ہوئی۔ جرمنی میں اقتصادی بحران تھا اور سیاسی حالات بہت زیادہ کشیدہ ہو چکے تھے، جس کی وجہ سے حکام نے ہٹلر کی رہائی کو سیاسی مفاد کے تحت مناسب سمجھا۔ ہٹلر کے حامیوں کا دباؤ اور عوامی حمایت بھی اسی کے جیل سے باہر آنے کی ایک بڑی وجہ بنی۔ اس کی رہائی کے بعد ہٹلر نے اپنی سیاست دوبارہ شروع کی اور نازی پارٹی کو مزید مضبوط کیا، جو آخرکار 1933 میں حکومت پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ واقعہ پہلی جنگ عظیم کے دوران 1918 میں پیش آیا، جب ہٹلر صرف ایک سپاہی تھا۔ اس دوران وہ جرمنی کی فوج میں خدمت انجام دے رہا تھا اور ایک میسنجر کے طور پر کام کر رہا تھا۔ اس وقت پیش آیا
جب ہٹلر اپنے یونٹ کے ساتھ محاذ پر تھا اور اس کی یونٹ کو دشمن کے حملے کا سامنا تھا۔ اس دوران ہٹلر کو ایک موقع پر دشمن کے فوجیوں نے گھیر لیا۔ کہا جاتا ہے کہ ہٹلر کو ایک فوجی نے نشانہ بنایا، لیکن اس فوجی نے گولی نہیں چلائی۔ مختلف روایات کے مطابق اس فوجی نے ہٹلر کو پہچان لیا اور جان بوجھ کر اسے بچا لیا۔ تاہم اس فوجی کے اس عمل کو بھی کچھ روایات میں ہٹلر کی تقدیر سے جوڑا گیا۔ اس واقعے کے بعد ہٹلر اپنی زندگی بچانے والے فوجی کے بارے میں بہت جذباتی ہو گیا اور اس نے اسے اپنے نجات دہندہ کے طور پر دیکھا۔ یہ واقعہ ہٹلر کی زندگی میں ایک اہم موقع تھا جسے وہ خود کو ایک مخصوص تقدیر والا انسان سمجھنے لگا، اور اس کے بعد اس نے اپنے سیاسی نظریات کو بہت زیادہ مضبوط کیا۔ 1920 میں اس نے نازی پارٹی کو تشکیل دیا اور اپنی سیاسی شناخت بنانا شروع کی۔ وہ اپنے جذباتی خطابات اور قوم پرستی کے وعدوں کے ساتھ جرمن عوام کو جیتنے میں کامیاب رہا۔ ایک دن وہ سب سے زیادہ پسندیدہ رہنما بن گیا جسے لوگ اپنے مستقبل کا نجات دہندہ سمجھنے لگے، لیکن اس کے نظریات میں جو کچھ چھپے تھے وہ انسانیت کے لیے ایک تباہی بننے والے تھے۔ 1933 میں ہٹلر کو چانسلر کے عہدے پر فائز کیا گیا، ایک ایسا شخص جسے منتخب کرنے والے عوام نے سوچا کہ ان کی تقدیر بدلنے والا ہے۔ دراصل وہ ان کے لیے ایک عذاب ثابت ہونے والا تھا۔ نازی پارٹی کے اقتدار میں آتے ہی ہٹلر نے سیاست میں جبر اور تشدد کا ایک نیا دور شروع کیا۔ اس نے مخالفین کو کچل دیا، جمہوریت کو کچل دیا اور اپنی ذاتی حکمرانی قائم کر لی۔ اس کے زیر اثر جرمنی میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ ہٹلر کا اگلا قدم وہ تھا جسے دنیا کبھی نہ بھولے گی، ہولوکاسٹ۔ اس نے اپنے آرائی نسل کے نظریے کو بنیاد بنایا اور دنیا کے سب سے بڑے قتل عام کی بنیاد رکھی۔ لاکھوں یہودیوں، رومانیوں اور دیگر اقلیتی گروپوں کو اس نے صرف ذلت کا شکار بنایا بلکہ انہیں موت کے گھاٹ بھی اتار دیا۔ وہ دنیا کا سب سے بڑا قاتل بن چکا تھا اور اس کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے تھے، مگر سب کا آغاز کہاں سے ہوا؟ ایک سوال تھا جس کا جواب کبھی بھی انسانیت کے لیے آسان نہیں تھا۔ 1939 میں ہٹلر نے پولینڈ پر حملہ کر کے دوسری جنگ عظیم کا آغاز کیا۔ یہ ایک ایسا فیصلہ تھا جس نے دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک طرف جرمنی تھا اور دوسری طرف یونائٹڈ کنٹریز۔ ہٹلر کا خواب تھا کہ وہ یورپ کے ہر گوشے پر اپنی حکمرانی کرے گا اور اس کے راستے میں کوئی بھی کھڑا نہ ہو سکے گا۔ اس جنگ نے لاکھوں زندگیاں چھین لیں اور یورپ کی زمین کو خون سے رنگ دیا، لیکن سوال یہ تھا کہ کیا یہ جنگ ہٹلر کی کامیابی کا آغاز تھی یا اس کے زوال کا؟ جہاں ایک طرف ہٹلر نے اپنے دشمنوں کو شکست دینے کا عزم کیا، وہیں دوسری طرف یونائٹڈ آرمیز اس کے لیے ایک سنگین چیلنج بن گئی۔ 1944 تک جرمنی کے اندر بے شمار مشکلات نے اس کا پیچھا کیا۔ سوویت یونین کے حملے نے جرمنی کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ برلن کی سرزمین پر ہٹلر کا اقتدار ٹوٹ رہا تھا۔ 1945 میں جب اتحادی فوج برلن کے قریب پہنچ چکی اور جنگ کے اختتام کے قریب تھا، ہٹلر نے اپنے شکست کے بعد خود کو بچانے کی کوئی امید نہیں پائی۔ اس کے حامیوں کا جانا اور شہر کا گھیراؤ ہو چکا تھا، جس کے بعد ہٹلر نے اپنی ذاتی بنکر میں ایک انتہائی فیصلہ کیا۔ وہ اپنی جان خود لے کر اس شکست کو نہیں جھیلنا چاہتا تھا۔ ہٹلر نے اپنے دوست ایوا براؤن کے ساتھ مل کر اپنے آپ کو زہر دے دیا اور خود کشی کر لی۔ ان کی لاشوں کو بعد میں برلن کے بنکر کے باہر جلایا گیا تاکہ دشمن کو کوئی بھی نشانی نہ ملے۔ یہ واقعہ ہٹلر کے شکست کو دکھاتا ہے، جس نے اپنی زندگی کے اختتام پر دنیا کی نظر میں ایک مکمل بدنامی اختیار کی۔ اڈولف ہٹلر کی کہانی ایک خونی باب ہے، لیکن یہ بھی ایک یاد دہانی ہے کہ طاقت کو احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے اور کبھی بھی انسانیت کی تذلیل نہیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔